والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. اب 61ویں برس میں یا صحیح تر الفاظ میں حیات دنیاوی کے 61ویں سال میں قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کا اثر نو درس دیتے ہوئے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا ہے، جس کا درس میں بہت شد و مد کے ساتھ، زور شور کے ساتھ، تکرار اور اعادے کے ساتھ بہت مرتبہ دے چکا ہوں۔ اس منتخب نصاب کی ایک تاریخ ہے اور اس کے ساتھ میرا جو تعاہد ہے، ذہنی اور قلبی رشتہ، اور یہ جس طور سے وجود میں آیا ہے، میں آج اس کے ضمن میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کیا، سن 51 سے سن 65 تک تقریباً 14 برس ہیں جن کے دوران یہ منتخب نصاب تشکیلی مراحل طے کرتے ہوئے اپنی آخری مکمل اور معین شکل میں سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد سن 65-66 سے کر اور 75-76 تک 10 برس۔ اب میں یاد کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس شد و مد کے ساتھ، زور شور کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اعادہ کے ساتھ میں نے اس منتخب نصاب کا درس دیا ہے۔ یہ منتخب نصاب کا درس لاہور میں ہوتا رہا۔ میں نے جو مطالعہ قرآن کے حلقے قائم کیے تھے، حلقہ ہائے مطالعہ قرآن، لاہور کی متعدد آبادیوں میں، وہاں میں نے اس مکمل منتخب نصاب کا درس دیا۔ پھر یہ کہ مسجد خضرہ سمن آباد میں جب سلسلے وار درس شروع ہوا، اس سے پہلے اس منتخب نصاب کا مکمل درس دیا۔ پھر ایک دو مرتبہ اس میں وقفہ آیا، میری بیرون ملک سفر کی وجہ سے کوئی 4 ماہ کی غیر حاضری رہی لاہور سے، تو اس کے بعد پھر جب آیا میں تو پھر منتخب نصاب کے درس سے دوبارہ آغاز کیا۔ پھر جب وہ ہمارا ہفتے وار درس منتقل ہوا مسجد شہداء میں، تو پھر وہاں اس کا منتخب نصاب کا پھر سلسلے وار درس دیا۔ پھر مسجد شہداء میں ایک مرتبہ سن 78 میں، جس کی یاد ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے تازہ کرائی ہے جو اس میں شریک رہے تھے، ایک 40 روزہ پروگرام جاری رہا تھا۔ ایک درس روزانہ کے حساب سے ہم نے اس منتخب نصاب کے درس کی تکمیل کی۔ پھر یہ کہ متعدد تربیت گاہیں جو لاہور میں منعقد ہوئیں، جن میں سن 72 کی تربیت گاہ اس اعتبار سے بڑی اہم تھی کہ اسی کے دوران مرکزی انجمن خدام القرآن نے اپنے تشکیل اور تاسیسی مراحل طے کیے۔ سن 74 کی تربیت گاہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے اور میری زندگی میں ایک اہم لینڈ مارک کی حیثیت رکھتی ہے کہ 21 روزہ تربیت گاہ تھی، جس میں پھر اس منتخب نصاب کا مکمل درس دینے کے بعد اس کے اختتام پر میں نے اعلان کیا تھا تنظیم اسلامی کے قیام کا۔ اسی طرح کراچی میں 2 مرتبہ تربیت گاہیں ہوئیں جن میں اس منتخب نصاب کا مکمل درس میں نے دیا۔ کوئٹے میں تربیت گاہ ہوئی، راول پنڈی میں تربیت گاہ ہوئی۔ پھر یہ کہ ٹورنٹو میں 2 سالوں کے دوران سن 79 اور 80 میں نے اس منتخب نصاب کے درس کی تکمیل کی۔ وہ اس طور سے کہ سن 79 میں نے اس کے تمام جو 6 حصے ہیں
ان میں سے منتخب آدھے آدھے دروس لے لیے اور اگلے سال جا کر سن 80 میں پھر بقیہ حصے جو ہیں ان کی تکمیل کی. اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم رہے دروس کے پہلی مرتبہ سائنٹیفک انداز میں اس کے آڈیو کیسٹس تیار ہوئے. ہمارے ایک دوست وہاں تھے سمیع اللہ خان، اور وہ اس میں خاصے مہارت رکھتے تھے اور بڑی محنت انہوں نے کی. تو ٹورنٹو کے سن 79 اور 80 کے اس منتخب نصاب کے جو دروس ہیں ان کے کیسٹ پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور بہت دور دور تک ان کی رسائی ہوئی ہے. اسی طریقے سے پھر الہدا کا جو پروگرام جاری رہا 80 81 میں اور 82 تک یہ جاری رہا، اس لیے کہ اس کے 64 تقریباً چنکس ہوئے تھے جن میں منتخب نصاب نصف بیان ہو سکا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس سے جو اس کا شہرہ ہے پورے ملک میں اور اس کے طول و عرض میں جس طرح پھیلا ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے. تو یہ میں نے ذرا اس بات کو مزید وسیع کر دیا، ورنہ میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا تھا کہ 65 66 سے لے کر 75 76 تک تو بہت ہی زور شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، تکرار و اعادہ کے ساتھ، جس کی رفتار فریکوینسی بہت تیز تھی، اس منتخب نصاب کا درس میں نے دیا ہے. لیکن اس کے بعد سے سن 75 76 سے لے کر 81 82 تک پھر وہ زور شور تو نہیں رہا تھا، اس لیے کہ آڈیو کیسٹس تیار ہو گئے اور بہت سی جگہوں پر اس کے لیے جو ہے اہتمام ہو گیا کہ ان کیسٹس کے ذریعے سے بھی دروس جو ہے سنائے جانے لگے. پھر یہ کہ ایک ٹیم ابھر کر سامنے آئی کہ جنہوں نے نوجوان ساتھیوں نے ان دروس کا آغاز کر دیا. تو میں نے اس درجے تو نہیں، لیکن پھر بھی سن 81 82 تک بھی پورے شد و مد کے ساتھ یہ کام جاری رہا ہے. البتہ اس کے بعد سے اب جو گزشتہ 10 برس ہیں، 82 سے اب یہ 92 ہے، اس کے دوران میں اپنے آپ کو اس منتخب نصاب کے درس سے فارغ سمجھتا رہا. اور فارغ سمجھنے کا سبب یہی تھا کہ بڑے مفصل کیسٹس بھی تیار ہو گئے، مختصر بھی تیار ہو گئے. ایک ساتھی، ایک دوست ہمارے لطف اللہ خان صاحب جو کراچی میں تھے، انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ، چونکہ ان کا ایک انہوں نے اپنے گھر ہی میں بنا رکھا تھا، ایک جو ساؤنڈ پروف انہوں نے اپنا اسٹوڈیو بنایا ہوا تھا. ان کے پاس شاید بر پاک و ہند میں جتنی بڑی لائبریری ہے آوازوں کی، آوازوں کو ریکارڈ کر کے اور اس کی ایک لائبریری جمع کرنا، یہ گویا کہ ان کی زندگی بھر کا مشغلہ رہا ہے. تو انہوں نے بڑے اہتمام سے اور بہت ہی اصرار کے ساتھ زور دے کر اس منتخب نصاب کے دروس جو ہیں اپنے ہاں اس کمرے میں بیٹھ کر، چونکہ وہاں کوئی آڈینس نہیں ہوتی تھی، وہ تو ساؤنڈ پروف کمرہ تھا، میرے سامنے کوئی مخاطبین نہیں تھے، تو اس طریقے سے وہ 44 کیسٹس کا جو ہمارا سیٹ تیار ہوا ہے، وہ اگرچہ ریکارڈنگ کے اعتبار سے تو اس پہلو سے بہت عمدہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی خارجی آواز جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. ساؤنڈ پروف کمرے میں بیٹھ کر وہ میں نے ریکارڈ کرایا. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ جوش خطابت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جو سیکوینس ہے اس منتخب نصاب کے مختلف دروس کا آپس میں جو منطقی ربط ہے وہ ان 44 کیسٹس کے ذریعے سے بہت واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے. پھر یہ کہ اس کے جو دروس ہوتے رہے مختلف جگہوں پر، تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایک درس جو ہے 2.5 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا. تو گویا کہ یہ تمام اسباق جو ہیں اس منتخب نصاب کے، ان کے جو کیسٹس موجود ہیں وہ مطول بھی ہیں، یعنی بہت طویل، اور بہت مختصر بھی ہیں. چنانچہ مختصر ترین جو ہے یہ 44 کیسٹس کے اندر یہ جو ریکارڈ ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے منتشر جو طریقے پر اس منتخب نصاب کے دروس ہوتے رہے، وہ میرے اندرون ملک دوروں کے دوران اور بیرون ملک، حیدرآباد، دکن وغیرہ اور امریکہ اور مختلف جگہوں پر اس کے جو میں نے دروس دیے ہیں، تو اکثر و بیشتر انہی منتخب نصاب ہی کے دروس میں سے کوئی درس یا چند دروس جو ہیں وہ مختلف مواقع پر میں دیتا رہا ہوں. ان کے بھی کیسٹس موجود ہیں. الہدا کراچی میں جو پروگرام دی رہا، خاصے طویل عرصے تک جاری رہا، اس میں بھی متفرق دروس جو ہیں اسی منتخب نصاب کے وہی سامنے آئے. اسی طرح راول پنڈی اسلام آباد میں، خاص طور پر اسلام آباد کے کمیونٹی سینٹر ہال میں، جو میرا خیال ہے کہ کئی سال متواتر ماہانہ درس کا پروگرام جاری رہا، اس میں بھی یہی منتخب نصاب کے دروس جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. اس اعتبار سے ایک بڑی طویل تاریخ ہے. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں سے میں اپنے آپ کو اس سے فارغ سمجھ رہا تھا. ظاہر ہے کہ جب ابتدا میں نے یہ دروس دیے ہیں تو آتش جوان تھا، جسم و جان میں بھی توانائی تھی،
جوش خطابت بھی تھا، طبیعت میں آمد بھی تھی، خیالات کا بہاؤ بہت تیز ہوتا تھا، اور میری یادداشت بھی بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی استحضار تھا مضامین کا۔ اب جب میں دیکھتا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ صورتحال وہ نہیں ہو گئے ہے، بلکہ یہ کہ ہو گئے مزمحل قوا غالب۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 61واں برس ہے عمر کا۔ اب ان دروس کے لیے جب میں آغاز کر رہا ہوں تو واقعہ یہ کہ طبیعت کے اندر ایک طرح کی خوف کسی کیفیت ہے کہ میں ان کا حق ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یادداشت بھی اب اس طرح کی شارپ نہیں رہی ہے، اس میں کمی ہے۔ پھر بسا اوقات میرے دوران تقریر، دوران درس، میں اپنے خیالات کے بہاؤ میں بھی رکاوٹ محسوس کرتا ہوں۔ اس میں ایک سبب تو وہی یادداشت کی کمی جو ہے، جس طریقے سے حوالے جو مختلف مقامات پر گویا کہ از خود ایک آمد کسی کیفیت کے ساتھ خود بخود برآمد ہوتے تھے میری یادداشت کے ذخیرے سے، اب وہ بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہ گزشتہ کوئی 6-7 سال کے دوران جو مجھے کمر کے درد کی تکلیف ہوئی، اور پھر اب کوئی 1-2 سال سے گھٹنوں کا درد، اس کی وجہ سے جو دوائیاں مجھے متواتر کھانی پڑ رہی ہیں اور جو ادویات استعمال کرنی پڑ رہی ہیں، ان کا بھی کچھ اثر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادویات کا سائیڈ ایفیکٹ تو ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ ہر دوا جو ہے، یہ ایک صحیح مقولہ ہے، ہر دوا زہر ہے، اس لیے کہ دوا ہے، وہ انسان کی کوئی نارمل کنزمپشن کی چیز تو نہیں ہے، غذا تو نہیں ہے۔ جہاں اس کے وہ مفید نتائج ہوتے ہیں جن کے لیے وہ دوا استعمال کی جاتی ہے، وہیں کچھ نہ کچھ مضر پہلو بھی ان کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ تیسری بات مجھے یہ بھی محسوس ہو رہی ہے اس وقت اس درس کا آغاز کرتے ہوئے، کہ اس دوران میں ظاہر بات ہے کہ انسان کا فکر جو ہے اس میں وسعت بھی ہوتی ہے، کچھ گہرائی بھی پیدا ہوتی ہے، تو ایک اب عادت ثانیہ بن گئی ہے زیادہ گہرائی میں جانے کی، تعمق کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس منتخب نصاب کا جو اصل کام ہے وہ در حقیقت یہ نہیں ہے کہ گہرائی میں زیادہ اترا جائے، بلکہ یہ چونکہ ہماری اس دعوت اور تحریک کی اصل بنیاد بنا ہے، تو اس کے اندر ایک میکروسکوپک ویو لانا جو ہے وہ زیادہ پیش نظر ہے، کہ ایک بڑا خاکہ ذہن میں بن جائے۔ اس کے بعد یہ کہ اس میں تفصیلات کا رنگ جو ہے وہ بھرا جا سکتا ہے، یا اس میں مختلف جو نکات ہوں علمی، ان کے اندر، ان کی گہرائی کے اندر جانا، یہ بھی ایک اضافی بات ہوگی۔ لیکن یہ کہ اگر ادھر زیادہ توجہ ہو جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ جو اس کو میں میکروسکوپک ویو کہہ رہا ہوں، اگر مائکروسکوپک چیزوں پر توجہ زیادہ ہو گئی اور مختلف علمی نکات پر زیادہ وقت صرف ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں شاید جو اس کی جو افادیت ہے اور جو اس سے اصل مقصود ہے اس کو کچھ نقصان پہنچے۔ تو مجھے شعوری طور پر یہ اندیشہ جو ہے لاحق ہے، اور میں اپنے طور پر پوری طرح کوشش کروں گا کہ میں ان چیزوں سے ذرا بچ کر نکلوں، زیادہ علمی مباحث اور زیادہ گہرائی میں جانے والی جو باتیں ہیں ان سے احتراز کرتے ہوئے، اور وہی جو اس کا جو اصل مقصود ہے کہ ایک بڑا خاکہ جو ہے وہ ذہن کے اندر تیار ہو جائے قرآن مجید کی تعلیمات کا۔ کوشش کروں گا کہ توجہ اسی پر مرتکز رہے، لیکن اندیشہ یہ ہے کہ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ ظرف میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اب ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ بے اختیار بھی اور بلا ارادہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زبان سے ٹپکیں، تو یہ بھی ایک اندیشہ ہے۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات ذہناً جو ہیں وہ اس کے لیے خود بھی تیار ہو جائیں، اور میں ایک طرح کی آٹو سجیشن بھی کہ میں خود اپنے سامنے بھی جو چیزیں رکھ رہا ہوں اس میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، تاکہ مجھے ان پر عمل کرنے میں کچھ آسانی ہو جائے۔ یہ ساری دقتیں اپنی جگہ پر ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یادداشت بھی اب اس طرح کی نہیں رہی، خیالات کے بہاؤ میں بھی اب وہ تسلسل، وہ روانی، وہ آمد کی کیفیت نہیں ہے، کہیں کہیں رکاوٹ بھی ہوتی، جسے میں خود شدت سے محسوس کرتا ہوں، سامعین کی طرف سے بھی بسا اوقات اس کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر دوسری طرف یہ کہ وہ تعمق کی جو عادت بن گئی ہے، عادت ثانیہ جب بن جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے آدمی کا بچ کر نکلنا۔ اس سب کے باوجود جب احباب کا یہ تقاضا ہوا کہ اس درس کو اثر نو میں ریکارڈ کراؤں، اور در حقیقت یہ ہماری اس دعوت و تحریک کی ایک ضرورت ہے، احباب کا تقاضا اپنی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ ہماری یہ پوری دعوت اور تحریک اس کی اصل اساس، اس کی جڑ یہی ہے۔ جڑ کہا جا سکتا ہے کہ دعوت رجوع القرآن، تعلیم و تعلم قرآن، لیکن یہ کہ اس کے لیے جو اصل اساس بنی ہے، جو اصل اس کے لیے مرکز اور محور بنا ہے، وہ یہی مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے۔
اس کے ہمارے پاس جو ریکارڈنگ ہے وہ آڈیو کیسٹس میں تو ہے، مطول بھی اور مختصر بھی، لیکن یہ کہ ویڈیو کیسٹس میں یہ موجود نہیں ہے۔ تو تقاضا یہ ہوا، اور آج کل کا جو بھی ہر زمانے کا اپنا ایک رجحان ہوتا ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ اب جو اس کی تاثیر ہے آڈیو ویژول دونوں چینلز کے ذریعے سے، کانوں اور آنکھوں دونوں کے ذریعے سے جو بات انسان کے ذہن میں اترتی ہے اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے اس ضرورت کا احساس ہوا، اور میں اس کو کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، بیدہ توفیق وعلیہ التکلان، توفیق، تیسیر، تائید، نصرت کل کی کل اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمارا توکل، اعتماد، بھروسہ بھی اسی کی ذات پر ہے۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس ضرورت کا احساس ہوا ہے ہمارے رفقا کو، اور جس کو قبول اور تسلیم کرتے ہوئے میں اس منتخب نصاب کے درس کا سر رو آغاز کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے بابرکت بنائے، مفید بنائے، اور مجھے بھی توفیق دے کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود جو میں نے بیان کی ہیں میں کسی درجے میں اس کا حق ادا کر سکوں۔